اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ کے حق میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کہتا ہے تم آزاد نہیں ہو، انڈیپینڈنٹ نہیں ہو، ہر چیز میں میرے محتاج۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، قلم گھس کے ختم ہو جائیں، سیاہی دنیا کی ختم ہو جائے، اللہ کے جو تم پر اکیلے پر احسانات ہیں ان احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی، تو پھر آزادی ہم پہ جچتی نہیں ہے۔ بچپن میں ماں کی نعمت دے دی، جو جس نے پالا، باپ کی نعمت دے دی جس نے سہارا دیا، خاندان دیا، دوست احباب دیے، پیسہ دیا۔ آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں، بھائی آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو اپنے سے زیادہ مالداروں سے، ان سے کمپیئر کرنا چھوڑ دو، آپ اپنے سے کمتر لوگوں سے کمپیئر کرو تو بہت پیسہ دیا ہے۔ فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگ بھی ہیں، آپ گھروں میں سو جاتے ہو، ایسے لوگ بھی ہیں 2 وقت کا، ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا، آپ کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو، 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو، ناشکری کی تو پھر کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو بھائی ہم اللہ کے غلام ہیں، اور ہم نے نظریاتی طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا ہے، غلام سمجھنا ہے، اور عملی طور پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز قائم کرنے کا۔ سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز کا، حدیث میں جس چیز کا حکم ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام سمجھتے ہیں وہ نماز بولو قائم کرتے ہیں۔ نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، صحت ہو، غربت ہو، دولت ہو، جیسے بھی حالات ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ میدان جہاد میں نہیں چھوڑنے کی اجازت دی تو نرم گدوں میں چھوڑنے کی کہاں سے اجازت دے گا اللہ؟ ایکچولی نیند بہت آ رہی ہے، ایکچولی میں یوں ہے، ایکچولی ابھی تو آج کل تو سیزن چل رہا ہے، کسٹمر بہت ہیں ایکچولی وغیرہ، اور شاپنگ ہو رہی ہے۔ بھائی میدان جنگ سے بڑھ کر کوئی ٹینشن والا کام ہو سکتا ہے؟ ہاں، نماز کا طریقہ آسان کر دیا اللہ نے، کہا میدان جنگ میں پیدل پڑھو، پیدل نہیں سواری پہ پڑھو، اشاروں سے پڑھو۔ اے اللہ اتنی ٹینشن بعد میں پڑھ لیں گے، بھائی ابھی جنگ کر لیتے ہیں، رات کو ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے، گھوڑے پہ کیوں پڑھیں؟ اللہ کہتے ہیں نا نا نا، رات کو ساری نمازیں اکٹھی نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا ایک ٹائم ہے جو حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ ادا کی جائے گی۔ یہ جو 2 نمازیں اکٹھا کرنا ہے، ظہر کے وقت میں ہی اثر پڑھ لی یا اثر تک ظہر کو ڈیلے کر لیا، کسی واضح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں یا تو حدیث ضعیف ہے، اگر صحیح حدیث ہے تو صریح نہیں ہے، اس میں واضح مضمون نہیں ہے۔ ظہر کو عصر کے قریب لے کے جانا، عصر کو پہلے وقت میں پڑھنا، اس کو بھی حدیث میں جمع بین الصلاتین سے تعبیر کیا گیا ہے، خود صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ کیا آپ نے ایک صحابیہ کو کہا ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور عصر کو اول وقت میں؟ بذالک تجمعین بین الصلاتین، اس طرح 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لو گی۔ باقی میں اس پہ ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ ریکارڈنگ کرواؤں گا۔ اس کو خود نبی نے کہا یہ 2 نمازیں اکٹھی، تو اکٹھی کا مطلب ہوگی ہر نماز اپنے ٹائم پہ۔ باقی لوگ حدیث صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی، عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا مغرب اور عشاء کو۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا، اس کا مطلب دوسری حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے مغرب کو آخری وقت میں پڑھا، اس کے فوراً بعد عشاء۔ تو جمع کا عمل جو کمپلیٹ ہوا ہے وہ عشاء کے ٹائم پہ ہوا ہے، وہ مغرب کے ٹائم پہ نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اتنی آزادی دے دی، شاپنگ کے لیے جا رہے ہو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو، اکیڈمی میں آج بیان لمبا ہو گیا تو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو۔ میدان جنگ میں اللہ کہہ رہے ہیں بھائی ڈیلے نہیں کر سکتے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ لیس فی النوم تفرید التفرید، سوتے میں نماز قضا ہو گئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوتاہی یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے۔ تو سفر کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اگر سوتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز سب کی قضا ہو گئی۔ حضرت بلال کو کے ذمہ لگایا تھا اذان دے کے اٹھانا، تو حضرت بلال کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سوتے میں اگر نماز قضا ہو جائے، سوتے کا مطلب یہ نہیں کہ خراٹے لے کے جان کر سو رہے ہیں آپ، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نہ الارم کا پتہ چلا یا الارم بجا ہی نہیں، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا۔ تو سفر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کوتاہی یہ کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے۔ اس پہ میں نے پورا رسالہ لکھ لیا ہے، صرف اس کو ڈیلیور کرنا باقی ہے۔
ہاں حج کے موقع پر، حج تو خلاف قیاس ہے، حج میں تو سارے کام ایسے کروائے جاتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کے ہیں، وہ تو ہے ہی خلاف قیاس. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی، اکٹھی کا مطلب قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر کے، سوائے حج کے موقع پہ. تو آپ صرف ایک آنکھ سے اگر دلائل دیکھتے ہو تو پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک چشمے سے دیکھتے ہیں جو اپنے مطلب کے دلائل، جو فریق مخالف کے دلائل ہیں اس کو یہ ایسے گنے بن کے پی جاتے ہیں. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کچھ نہیں ہے بھائی. اور نماز میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ پڑھنے کی نہیں ہے، وقت پہ پڑھنے کی ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں. خالی پڑھنے کو تھوڑی حفاظت کرنا کہتے ہیں، وقت کے اندر. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، ظہر کا الگ ہے، عصر کا الگ ہے، مغرب کا الگ ہے، عشاء کا الگ ہے، فجر کا الگ ہے. اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے، سفر میں 4 رکعتوں کی 2 کی اللہ نے، یہ اسی لیے تو تاکہ قضا نہ ہو. تو رخصت جب دی جاتی ہے کسی دوسری چیز کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے. جب بھی آپ کسی کو کوئی سہولت دیتے ہیں نا تو اس سہولت دینے کا مقصد ہوتا ہے اس کام کی حفاظت کی جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے شریعت نے کہا آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو بیٹھ کے پڑھو. یہ کیوں کہا؟ تاکہ ضائع نہ ہو، ڈیلے نہ کرو. تو اس لیے اللہ نے کہا سفر میں مشکل ہے 4 کی 2 پڑھ لو تاکہ ڈیلے نہ ہو. باقی یہ حرف آخر نہیں ہے، اس پہ میرا پورا رسالہ ہے، لکھ چکا ہوں میں، صرف اس کو نیٹ پہ ڈالنا ہے اس کو. کیونکہ تحریر کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے اور بولنے کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے. ایسا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، ابے یہ حنفی کیا، یہ تو سنت کے دشمن ہیں، یہ تو سنت کے. ایک صاحب کا میں نے آڈیو دیکھی، کہتا میں حنفی تھا، اب تو میں ظہر کے ساتھ عصر پڑھتا ہوں اور مغرب کے ساتھ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھتا ہوں، اور یہ حنفی لوگوں کو کیا پتا سنت کا. تو کبھی خوشبو لگا کے آ، تجھے بتائیں گے ہمیں کتنا سنت کا پتا ہے. جاہل لوگ. اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو اعتدال سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ جب تک طنز نہیں کرتے نا ان کو سکون نہیں ملتا. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں، مگر طنز نہیں کرتے. وہ شافعی بھی اس کے قائل ہیں مگر طنز نہیں کرتے. مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک حدیث ان کے سامنے آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم مجتہد اعظم بن گئے، مفتی اعظم بن گئے، سب پہ طنز کرتے ہیں. میرے جب 3 وتر والا کلپ گیا ہے نا مارکیٹ میں، وہ جو وتر پہ نہیں میں نے ریکارڈ کروایا تھا، وہ جو ایک آیا تھا اوہ آج تک ہم وتر غلط پڑھتے رہے، اس کا جب جواب میں نے ریکارڈ کروا کے ڈالا ہے، کتنے لوگوں کے فون آئے، مفتی صاحب ایسا ہمارے محلے میں کچھ فتنہ پرستوں نے ہمیں طنز کر کے رکھا ہوا تھا، تم حدیث کے مخالف، تمہیں کیا پتا قرآن و سنت کا، ایسا ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے اب نظر نہیں ملاتے، ایسے گنے بن کے سائڈ سے گزر جاتے ہیں. تو آپ کی ایک رائے ہے، آپ 100 دفعہ رکھو، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ طنز، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کو کہنا اندھی تقلید کرتے ہو، علم کہاں ہے ان لوگوں کے پاس، یہ تکبر ہے. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. اس میں ہمارا موقف بہت مضبوط ہے، سفر ہو یا حضر ہو. حج کے علاوہ 2 نمازیں آپ اکٹھی اس طرح سے تو پڑھ سکتے ہو، ظہر کو ڈیلے کرو آخری وقت میں، عصر کو اول وقت میں، اس طرح حدیث سے ثابت ہے، انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا میں. باقی اس طرح کے ظہر کو ڈیلے کر کے عصر کے ٹائم میں داخل کر دو. ہمارا دعویٰ یہ کہ اس بارے میں اگر حدیث ہے تو صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا، تو یہ صحیح حدیث تو ہے، صریح تھوڑی ہے. جمع کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے. جمع کا عمل جو ہوا ہے کہ مغرب کو آخری وقت میں اور جب عشاء پڑھی ہے عشاء کے وقت میں، تو جمع کا عمل کمپلیٹ کب ہوا ہے؟ وہ عشاء کے وقت میں ہوا ہے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کی غلامی میں سب سے پہلے کیا ہے میرے بھائی؟ نماز. سب سے پہلا اللہ کے حقوق میں سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. نماز کے بغیر اللہ اسلام کو مانتا نہیں ہے سب سے پہلے. اور صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو نماز سیدھی کر لے گا اس کے باقی اعمال بھی اللہ سیدھا کر دیں گے. ہاں سب سے پہلے تو فجر کی نماز ہے. فجر کو اس لیے کہا جاتا ہے جس نے فجر پڑھ لی باقی بھی پڑھ لے گا. تو نماز کو سب سے پہلے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہو کیا رہا ہے، بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. گرمی بھی بہت ہو رہی ہے، لوگوں کا کانسیپٹ ہی خراب ہو گیا بھائی نماز کے بارے میں. میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے، پرانا ہو گیا، اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. خاتون نے کہا میرا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، مفتی صاحب بہت نیک تھا، بہت نیک تھا، بڑا اللہ والا تھا. میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا نماز پڑھتا تھا کہ بس نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ بس نماز نہیں پڑھتا تھا. ابے نماز نہیں پڑھتا تھا تو نیک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کا اتنا بڑا حق ادا نہیں کر رہا. یہ بات کوئی غیر مسلم کہے تو سمجھ میں آتی ہے، مسلمان کہے کہ بے نمازی تھا لیکن کیا تھا؟ نیک تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی خاتون کے شوہر مر گئے، اب وہ بیچاری میت کی تعریف کر رہی ہے، ہائے میرے میاں اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے،
بہن آج تک کسی عورت کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے. اب تعریف تو کرنی تھی نا، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی. یعنی وہ بتانا چاہ رہی تھی میں جب بیٹھی ہوتی تھی تو کسی آنٹی کو نہیں دیکھتے تھے، میرے خوف سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، بس وہ اتنے نیک تھے. تو بھائی نیک کہاں سے ہو گئے جو ٹکٹکی باندھ کے عورتوں کو جھانک رہے. تو ایسے ہی بھائی بے نمازی نیک نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں مانتا بے نماز. اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین، حقوق العباد میں سب سے پہلے باپ اور ماں، بس باقی سب اس کے بعد. آپ ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو پھر اللہ نہیں مانے گا آپ کو اچھا. دوستوں کے ساتھ تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں بھائی. تو اللہ ہم میں عبدیت پیدا کرے. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام بن کے رہے. ہمیں حکم دیا کہ 2 رکعت کے بعد قعدہ مت کرو وتر میں. وطر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے. وطر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا. نماز میں تشہد کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور التحیات ادا کرتے ہیں. نارملی تشہد سیکنڈ اور 4تھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکعتیں ہوتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وطر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو. میرا ان سے سوال یہ کہ کہاں حکم دیا؟ کوئی ایک حدیث آپ پیش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے اتنا بڑا بہتان باندھ دیا اور اتنے دعوے کے ساتھ اور ایسے ناٹک کے ساتھ اور ایسے اسٹائل کے ساتھ آپ نے کہاں ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت کے بعد قعدہ مت کرو؟ وہ حدیث آپ ذرا پیش کریں. جو آپ نے حدیث پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو مغرب کے مشابہ پڑھنے سے منع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو. میں آپ کے سامنے پورے الفاظ اس حدیث کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی نے جو وطر کو مغرب کے مشابہ پڑھنے سے منع کیا ہے اس منع کرنے کا مطلب کیا ہے. نبی علیہ السلام نے جو ہمیں منع کیا ہے نا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح ادا نہ کرو، اس میں بہت مائنیوٹ سا چینج ہے. جیسے ہم مغرب کی نماز میں پہلی رکعت ادا کرتے ہیں، سیکنڈ رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، تشہد میں التحیات ادا کرتے ہیں، پھر 3rd رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر 3rd رکعت بھی ویسے ہی ادا ہوتی ہے جیسے سیکنڈ کی تھی with the addition of درود and then سلام. وطر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے. وطر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا. نماز میں تشہد کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور التحیات ادا کرتے ہیں. نارملی تشہد سیکنڈ اور 4تھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکعتیں ہوتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وطر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو اور 3rd رکعت میں ڈائریکٹلی کھڑے ہونے کے بعد تشہد ادا کرو، درود پڑھو، دعا کرو اینڈ موو آن. پوری حدیث یہ دارقطنی کی یوں ہے. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال انبأنا سليمان بن بلال قال وحدثنا ابو بکر النیسابوری قال حدثنا موہب بن یزید بن خالد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث اوتروا بخمس او بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. پوری حدیث یوں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وتر مت پڑھو، اوتروا بخمس او بسبع، 5 رکعت وتر پڑھو یا 7 رکعت وتر پڑھو، ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے مشابہ مت بناؤ اس کو وتر کو. کیا مطلب حدیث کا؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ 7 رکعت وتر یا 5 رکعت وتر کا مطلب کیا ہے. یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا. امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی بہت بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جب یہ آتا ہے کہ 5 رکعت وتر پڑھو یا 7 رکعت وتر پڑھو یا 9 رکعت وتر پڑھو، یا حدیث میں جب یہ آتا ہے کہ نبی 9 رکعت وتر پڑھتے تھے، 13 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب 3 رکعت وتر سمیت پوری جو تہجد کی نماز ہے وہ مراد ہوتی تھی. وتر اصل میں عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو سکے. ایون آڈ، ایون کہتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو، آڈ جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو. تو حدیثوں میں جو آتا ہے 17 رکعت وتر پڑھتے تھے یا 5 رکعت وتر پڑھتے تھے یا 7 وتر پڑھتے تھے، یا نبی نے جو ہمیں حکم دیا کہ 5 رکعت وتر پڑھو 7 وتر پڑھو، اس کا مطلب کیا ہے کہ تہجد کی ٹوٹل رکعتیں 7 ہونی چاہیے یا 9 ہونی چاہیے یا 13 ہونی چاہیے. تو اس حدیث میں یہ پہلے میں امام ترمذی کا حوالہ دے دوں. امام ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320 پہ لکھتے ہیں قال اسحاق بن ابراہیم معنی ما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر ب13،
قال انما معناه انه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر. کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت وتر پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وتر سمیت ٹوٹل رکعتیں 13 ہوتی تھیں، یعنی تہجد بھی اس میں ملا کے راوی نے بیان کیا ہے. فنصبت صلاۃ اللیل الی الوتر، تو پوری رات کی نماز وتر کی طرف منسوب کر دی گئی ہے. اور آگے پھر اسی کے آگے انہوں نے دلیل دی ہے کہ حدیث میں آتا ہے اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن وتر پڑھو. تو یہاں صرف وتر مراد نہیں، یہ پوری تہجد وتر سمیت مراد ہے. یہ امام ترمذی کی آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں جو اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے انہوں نے ذکر کی ہے. تو اب حدیث کا مطلب اب سمجھیں. میں دوبارہ اب حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. نبی نے فرمایا لا توتروا بثلاث، دارقطنی کی حدیث جو بھائی صاحب نے پیش کی، 3 رکعت وتر مت پڑھو. او تیرو بخمس او بسبع، 5 پڑھو یا 7 پڑھو. اچھا اس میں تو 5 اور 7 ہے، دارقطنی ہی میں حضرت ابو ہریرہ سے آگے بھی ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دارقطنی شرح معانی الآثار میں حدیث نمبر 1739 اس میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وتر مت پڑھو. تشبہوا بالمغرب، اس سے تم مغرب کے مشابہ بنا دو گے اس کو. بلکہ کیا کرو، ولیکن بلکہ لیکن اوتروا بخمس، 5 رکعت وتر پڑھو. او بسبع، 7 پڑھو. او بتسع یا 9 پڑھو. او ب11 یا 11 پڑھو. صاف پتہ چل گیا بھائی، اس کا مطلب ہے کہ صرف 3 نہیں پڑھو. ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے عام طور پر نوافل نہیں پڑھے جاتے، اگرچہ جائز ہیں، حدیث سے ثابت بھی ہیں، لیکن اس کی کوئی زیادہ ترغیب نہیں ہے اور معمول بھی عام طور پہ لوگوں کا نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وتر بھی مغرب کی طرح مت پڑھو کہ صرف 3 رکعتیں، بلکہ وتر سے پہلے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں یا 8 رکعتیں پڑھو، تاکہ پوری صلاۃ اللیل تمہاری کم سے کم 5 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 7 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 9 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 11 رکعتوں پر مشتمل ہو. یعنی تہجد کا اہتمام کیا کرو، خالی وتر نہیں پڑھ لیا کرو رات کو اٹھ کے، اس سے پہلے نوافل بھی پڑھا کرو. تو یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں ہے، کیونکہ تہجد پڑھنا واجب نہیں ہے. تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وتر سے پہلے بھی نماز ہونی چاہیے. اب دوبارہ حدیث کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ اور مطلب بنتا ہے تو آپ بتائیں. دیکھو حدیث کے الفاظ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وتر مت پڑھو. او تروا بخمس او بسبع، 7 پڑھو یا 5 پڑھو یا 7 پڑھو. ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، سے مغرب کے مشابہ مت کرو. اور یہ جو دارقطنی کی روایت ہے، علامہ امام دارقطنی کہتے ہیں کلہم ثقات، یہ راوی اس کے سب ثقات ہیں. سنن دارقطنی حدیث نمبر 1650 سے صاف پتہ چل گیا بھائی، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 2 رکعت کے بعد قعدہ نہیں کرو، بلکہ وتر سے پہلے ہمیں تہجد کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اس حدیث کا ایک اور مفہوم بیان کیا گیا ہے، وہ مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ وتر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں قراءت نہیں ہوتی، یعنی وجوبی طور پر، اختیاری ہے کہ آپ کر لیں نہ کریں، لازمی نہیں ہے. جبکہ وتر میں آپ کو تیسری رکعت میں قراءت لازمی کرنی ہے، وہ خالی نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی مفہوم حدیث سے ثابت ہے، یعنی موقوف حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے. میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرتا ہوں. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الاثار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 106 پر سند کے ساتھ یہ حدیث پیش کرتے ہیں. حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو خلد قال سألت ابا العالیة عن الوتر فقال علمنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قال علمونا ان الوتر مثل صلاة المغرب غیر انک تقرأ فی الثالثة هذا وتر اللیل وهذا وتر النہار. ابو العالیہ جو تابعی ہیں، یہ ابو العالیہ کون ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کرا دوں آپ کو. اور یہ ابو العالیہ جو تھے زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت ابو بکر کی صحبت نصیب ہوئی، حضرت عمر کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی، اور بہت سارے اصحاب نے آپ سے، بہت سارے حدیث کے جو راوی ہیں انہوں نے آپ سے حدیثیں لی. اتنے بڑے تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات سکھائی، علمنا اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، صحابہ نے ہمیں یہ بات بتائی، ان الوتر مثل صلاۃ المغرب، کہ وتر بالکل مغرب کی نماز جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے.
غیر انک تقرأ فی الثالثہ، صرف ایک فرق ہے کہ وتر میں آپ کو تیسری رکعت میں قرات کرنی ہے. ھذا وتر اللیل وھذا وتر النہار، وہ دن کے وتر ہیں اور یہ جو ہم رات کو پڑھتے ہیں یہ رات کے وتر ہیں، سیم ہے. فرق کیا آ رہا ہے کہ تیسری میں قرات کرنی ہے وتر میں، مغرب میں تیسری میں قرات نہیں ہوتی. تو یہ مطلب ہے حدیث کا. اگر دوسرا مطلب ہم لیتے ہیں اس کی بھی تائید صحابہ کے آثار سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وتر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل 100% مغرب کے جیسا نہیں بنانا آپ نے، تھوڑا سا فرق رکھنا ہے. وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ یا تو یہ فرق ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نوافل بھی پڑھنے تہجد کے، یا یہ مطلب ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں آپ نے قراءت کرنی ہے، جبکہ مغرب میں عام طور پہ لوگ قراءت نہیں کرتے. اور سرسری غور سے ایک اور مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی، جبکہ وتر میں دعائے قنوت ہوتی ہے. وتر میں دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہے. تو اتنے سارے مطلب نکل سکتے ہیں اور حدیث سے وہ مطلب ثابت ہیں. وہ ڈفرنس یعنی مغرب اور وتر میں اتنے سارے ڈفرنس حدیث سے ثابت ہیں، تو آپ ایک ہی ڈفرنس کو کیوں فوکس کر رہے ہو کہ جی قاعدہ نہیں کرنا آپ نے؟ یہ آپ کی اپنی تفسیر ہے. یہ تو بھائی صاحب نے جو دلائل دی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، جس پہ انہوں نے کتنی زبردست ایکٹنگ کی ہے کہ جیسے برے صغیر میں اب تک ہم گھاس کھاتے رہے ہیں. بھائی اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو تو آپ ایک تو عامی آدمی اس کو بیان ہی نہ کرے، عالم بیان کرے اور اعتدال سے بیان کر دے کہ ہمارے سامنے یہ دلیل ہے جس کی بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں، اور دیگر فقہا کے سامنے وہ دلیل ہے جس کی بیس پہ یہ لوگ وہ رائے رکھتے ہیں. تو اب میں چلتا ہوں اسماعیل بھائی کی طرف، ہمارے دوست ہیں. اچھا ان صاحب نے جو ہے نا قنوت کا مسئلہ بھی اٹھایا کہ ہم جو قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک کا، یہ قنوت بھی غلط پڑھتے رہے ہیں. قنوت تو اللہم اہدنا فیمن ہدیت ہے، اس پر میں آخر میں آتا ہوں. پہلے میں چلتا ہوں مسقط. ہمارے دوست ہیں اسماعیل بھائی، انہوں نے مجھے حدیث بھیجی. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں تو حنفی تھا، ہمارے باپ دادا سب حنفی تھے، ہم 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اب میرے سامنے حدیث آئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعت کے بعد قعود نہیں کیا کرتے تھے. اور امام مسلم نے علامہ نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اور بہقی میں بھی ہے. تو اس میں تو صاف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا کرتے تھے. تو میں اس وقت اسماعیل بھائی سے مخاطب ہوں اور ان کے توسط سے اور بھی بہت ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ جو وتر کے بعد 2 رکعت کے بعد قاعدے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 رکعت وتر پڑھنے ہیں تو 2 رکعت کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو جائے، بیٹھے نہیں وہ. تو ان سے میں اب مخاطب ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی جو دلائل دے رہا ہوں وہ اس بات کے دلائل نہیں کہ 1 رکعت الگ سے پڑھنے جائز ہے یا نہیں، وتر کے 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کر کے سلام پھیرنا جائز ہے یا نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس پر میں الگ سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. ابھی میرا ہدف یہ ہے، میرا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 رکعت وتر پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرے گا یا قاعدہ نہیں کرے گا، اس مسئلے کو کلیئر کر رہا ہوں. قاعدہ کر لیا تو سلام پھیرے گا کہ نہیں پھیرے گا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی یہ کہ اکٹھے 3 وتر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرے گا یا نہیں کرے گا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قاعدہ کرے گا اور سلام پھیرے بغیر کھڑا ہو جائے گا. تو اب اسماعیل بھائی آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں کہ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سعد ابن ہشام کو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے نہیں تھے. اسماعیل بھائی اس حدیث کی جو سند ہے نا وہ ہے عن قتادہ عن زرارہ ابن اوفا عن سعد ابن ہشام عن عائشہ. یہ سند یاد رکھیں، بہت کام آئے گی آپ کے. حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں حضرت زرارہ سے، زرارہ روایت کرتے ہیں سعد ابن ہشام سے، اور سعد ابن ہشام روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے. یہ ہے حدیث کی سند. یہ سند اٹھائیں اور آپ صحیح مسلم میں سرچ کریں، پھر دیکھیں پوری حدیث کیا ہے. تو میں اب آپ کو اسی سند کے ساتھ یہی حدیث میں لے جاتا ہوں صحیح مسلم میں، اور دیکھتے ہیں امام مسلم نے اس کو کن الفاظ میں نقل کیا ہے، پوری حدیث کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پوری حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 746. اس میں حضرت قتادہ حضرت زرارہ سے اور وہ سعد ابن ہشام سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے. لمبی حدیث ہے، آگے چلتے ہیں ہم. حدیث کے الفاظ ہیں وَيُصَلِّي 9 رَكْعَاتٍ. اچھا اس میں پہلے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد ابن ہشام سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں انبئینی عن وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اے ام المومنین آپ مجھے نبی کے وطر کے بارے میں بتائیں. یہ اسپیسیفک سوال ہی وطر کے بارے میں ہو رہا ہے. سیدہ عائشہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 9 رکعات، آپ 9 رکعتیں پڑھتے تھے. لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، آپ اس میں نہیں بیٹھتے مگر 8ویں رکعت میں. فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، آپ اس میں پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے یعنی التحیات پڑھتے، جیسے کہ دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے. اس کے بعد ینہضو، آپ کھڑے ہو جاتے، سلام نہیں پھیرتے تھے. ثم یقومو، کھڑے ہوتے، فیصلی التاسعۃ، 9ویں رکعت پڑھتے. ثم یقعدو، پھر قعدہ کرتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے. ثم یسلموا تسلیما یسمعنا، پھر اتنی زور سے سلام کرتے کہ ہمیں آواز آتی، یعنی سلام پھیرتے کہ ہمیں آواز آتی اس سلام کی. اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے اور ان 9 میں 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے. یہ 8ویں رکعت حقیقت میں وتر کی دوسری رکعت تھی. اس میں بیٹھتے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر سلام پھیرتے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ سیدہ عائشہ حضرت سعد ابن ہشام کو جو نبی کا وتر بتا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بتا رہی ہیں کہ آپ 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے، سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور تیسری رکعت کے بعد آپ سلام پھیرتے. پھر آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ثم یصلی رکعتین بعد ما یسلم وهو قاعد، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے بیٹھ کے. فتلک 11 رکعتیں یا بنیا، اس طرح یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہو جاتی تھی اے میرے بچے. حضرت سعد بن ہشام کو محبت سے کہہ رہی ہیں اے میرے بچے، تو فرمایا کہ اے میرے بچے یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہوتی تھی، یعنی 3 رکعت وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعتیں پڑھتے. تو 6 اور 3 9 اور اس کے بعد 2 رکعت، یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہو گئی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وتر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے. ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث میں تو الفاظ ہی لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت کے بعد ہی بیٹھتے. اس سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ 8 رکعتیں کنٹینیو پڑھتے، آپ بیچ میں جلسہ ہی نہیں ہوتا تھا، 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے. تو ایسا نہیں ہے، دوسری حدیثوں میں وضاحت ہے. صحیح ہے، اب وہ کون سی حدیثیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھا کرتے تھے. وہ حدیثیں میں بعد میں بتاؤں گا، وہ تو بہت مشہور ہیں. تو یہاں حضرت عائشہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھتے ہی نہیں تھے، بلکہ مطلب یہ وہ والا بیٹھنا جو سلام کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے. دیکھیں قعدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نماز میں جو جلوس ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جلوس وہ ہوتا ہے جو نماز کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، 2 رکعتوں کے بعد آپ کو سلام اگر پھیرنا ہے تو بیٹھنا پڑے گا. اور ایک قعدہ وہ ہوتا ہے جو سلام پھیرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ 4 رکعت اور 3 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت کے بعد والی جو رکعتیں ان میں فاصلے کے لیے ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ کبھی بیٹھتے ہی نہیں تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ والا بیٹھنا جو دوسری رکعت اور تیسری رکعت میں فصل کے لیے ہوتا ہے، وہ والا بیٹھنا نہیں تھا. وہ والا بیٹھنا صرف وتر کی دوسری رکعت کے بعد ہوتا تھا. اس سے پہلے جو بیٹھنا تھا وہ یہ والا بیٹھنا نہیں تھا. اس کی نفی ہے، مطلق بیٹھنے کی نفی نہیں ہے کہ بیٹھتے ہی نہیں تھے، کنٹینیو آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے. اس کی نفی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ دوسری حدیثوں میں اس کو کلیئر کر چکی ہیں. وہ حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعۃ یصلی 4 رکعات فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4. 4 رکعتیں پڑھتے، پھر نبی 4 رکعتیں پڑھتے. تو 4 کا کیا مطلب ہے؟ سب 4 ہی نہیں بتاتے ہیں کہ یا تو یہ 4 ایک سلام سے ہوتی تھی اور 2 قعدے ہوتے تھے، یا یہ ہوتا تھا کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھرتے، پھر 2 رکعت کے بعد سلام پھر کے آرام کرتے، یعنی 4 رکعت کے بعد بہرحال قعدہ ہوتا تھا. دوسری حدیث صحیح ہے بخاری کی، حدیث نمبر 946، جس میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رات کی نماز کے بارے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نمازیں 2 رکعتیں کر کے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ ہوتا تھا. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس، صحیح بخاری حدیث نمبر 947، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، ثم اوتر، پھر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھے. تو 2 رکعتیں کر کے. تو اب ان بخاری کی حدیثوں کو مسلم کی حدیثوں کے ساتھ ملائیں، مسلم کی حدیث کے ساتھ، تو صاف پتہ چل جائے گا حضرت عائشہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی 9 رکعتیں پڑھتے تھے اور 8ویں کے بعد بیٹھتے تھے. تو یہاں بیٹھنے کا مطلب وہ والا بیٹھنا جو دوسری رکعت اور تیسری رکعت میں فصل کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دوسری رکعت کے بعد بیٹھتے تھے. اسماعیل بھائی اب آپ دیکھیں
آپ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ ہے بہقی کی، اسی سند سے میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ ہے صحیح مسلم کی۔ اس میں صاف ہے کہ نبی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ کیا کرتے تھے۔ اب یا تو ہم اس صحیح مسلم کی حدیث کی بیس پر بہقی کی حدیث کو رد کر دیں کہ بھائی وہ اس کے ٹکر کی نہیں ہے لہذا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، یا اس کی کوئی مناسب تعویل کر لیں۔ تو رد کرنے سے بہتر ہے تعویل کر لیں۔ وہ تعویل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ نے جو فرمایا کہ نبی وتر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے نہیں تھے، اس بیٹھنے کا مطلب وہ والا بیٹھنا جو سلام پھیرنے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ اصل میں رد کر رہی ہیں ان لوگوں پہ جو 2 رکعت کے بعد قعدہ کر کے سلام پھیر دیتے ہیں، ان پہ رد کر رہی ہیں۔ بھائی سلام پھیرنے والا بیٹھنا نہیں تھا، اور یہ ہوائی بات نہیں ہے، اس کی تائید صحیح کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں یہی حدیث ہے، یہی راوی ہیں۔ حضرت قتادہ زرارہ ابن اوفا سے، زرارہ ابن ابی اوفا سعد ابن ہشام سے، سعد ابن ہشام سیدہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم رکعتین الوتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔ وہی سند ہے بالکل۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے بھائی سیدہ عائشہ کا اصل مقصد سلام کی نفی کرنا ہے، قعدے کی نفی کرنا نہیں ہے۔ تو اس کی نفی کے لیے مبالغتاً یہ فرمایا کہ وہ والا قعدہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ جس میں سلام ہوتا ہے، بلکہ قعدے کے بعد سلام پھیرے بغیر آپ اٹھ جایا کرتے تھے۔ تینوں حدیثیں سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، حضرت عائشہ سے سعد ابن ہشام بیان کر رہے ہیں، سعد ابن ہشام سے زرارہ ابن اوفا بیان کر رہے ہیں، زرارہ ابن اوفا سے حضرت قتادہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ صاف پتہ چلتا ہے بھائی وتر کی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ بھی ہوتا تھا اور سلام پھیرے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو مسئلہ ہو گیا کلیئر۔ اب میں آپ کے پاس صحابہ کے کچھ عمل پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام وتر کی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر تو 2 رکعت کے بعد سلام بھی پھیرتے تھے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل تھا۔ اس کے دلائل کیا ہیں اور اس کا جواب کیا ہے وہ میں کسی اور کلپ میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی تو میں اس کو فوکس کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے 3 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 2 رکعت کے بعد وہ قعدہ کرے گا، حدیث سے یہی بات ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو وہی حدیث جو علامہ عینی نے سند کے ساتھ، اس حدیث کے سارے راوی صحاح 6 کے راویوں میں سے ہیں، یعنی صحاح 6 کے تمام مصنفین نے ان حدیث کے راویوں سے حدیثیں نکالی ہیں، بخاری، مسلم، امام ابو داؤد، سب کتابوں میں ان حدیث کے اس کے راوی موجود ہیں، سوائے ابو خلدہ جن کا نام خالد ابن دینار ہے۔ ان کی حدیث صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں نہیں ملتی، باقی اس حدیث کے جو باقی راوی ہیں وہ سب میں ملتے ہیں ہمیں۔ تو اور یہ جو ابو خلدہ ہیں باقیوں نے ان سے حدیثیں لی ہیں، باقی صحاح 6 کے مؤلفین نے۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علمنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کے ساتھیوں نے، صحابہ نے بتایا ان الوتر مثل صلاۃ المغرب، کہ وتر مغرب کی نماز کی طرح ہے۔ تو مغرب کے میں 2 رکعت کے بعد قعدہ ہوتا ہے بھائی، تو یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے یہی سکھایا کہ وتر بالکل مغرب کی طرح ہے۔ فرق کیا ہے؟ غیر انک تقرأ فی الثالثۃ، آپ وتر میں تیسری رکعت میں بھی پڑھتے ہیں، ھذا وتر اللیل وھذا وتر النہار، یہ رات کے وتر ہیں اور وہ دن کے وتر ہیں، مغرب کی نماز دن کے وتر ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وتر مغرب کی طرح ہی ہیں، دونوں میں قعدہ ہوتا ہے، اس میں بھی قعدہ ہوگا۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف چلتے ہیں، بہقی نے روایت کیا، حدیث نمبر 4808۔ امام بہقی کہتے ہیں اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال انبأ احمد بن محمد بن صالح السمرقندی قال حدثنا ابو عبداللہ محمد بن نصر قال حدثنا ابو جعفر الدارمی قال حدثنا حبان بن ہلال قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا حبیب المعلم قال قیل للحسن ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یسلم فی الرکعتین من الوتر فقال کان عمر افقہ من کان ینہض فی الثالثۃ بالتکبیر۔ امام بہقی اپنی سند سے جو بالکل صحیح سند ہے کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وتر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے، تو حضرت حسن نے فرمایا کان عمر افقہ من، حضرت عمر میں فقاہت عبداللہ بن عمر سے زیادہ تھی، اپنے بیٹے سے زیادہ تھی۔ عمر کیا کرتے تھے؟ ینہض فی الثالثۃ بالتکبیر، وہ تو تیسری رکعت میں تکبیر کہہ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے حضرت حسن کا مقصد کیا ہے۔ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، تو حضرت حسن سلام کی نفی کر رہے ہیں کہ حضرت عمر سلام نہیں پھیرتے تھے، وہ تو 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے قعدے کی نفی نہیں ہے بلکہ قعدے کا اثبات ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر حضرت عمر قعدہ ہی نہ کر رہے ہوتے تو حضرت حسن کہتے تم سلام کی بات کر رہے ہو، حضرت عمر تو قعدہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ تو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے۔
بلکہ بتا رہے ہیں کہ وہ سلام نہیں پھیرتے تھے بلکہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے تیسری رکعت کے لیے. اور اگر آپ اسی پہ مصر ہیں کہ نہیں جی حضرت حسن کا مقصد یہ ہے کہ قادہ ہی نہیں کرتے تھے, ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے تھے, اور اول تو حدیث کے صاف سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت حسن کا یہ مقصد نہیں ہے. میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. دیکھیں, ان سے کہا جا رہا ہے عبداللہ بن عمر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے, یعنی سلام پھیرتے تھے, تو کیا یہ گویا سلام پھیرنا درست ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت حسن کیا فرما رہے ہیں, نہیں بھائی, حضرت عمر تو 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے, یعنی سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جایا کرتے تھے, یعنی وہ سلام نہیں پھیرتے تھے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ قادہ ہوتا تھا. اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ینہزو کا لفظ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈائریکٹ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, تو اس کے جواب میں صحیح مسلم کی وہی حدیث آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کروں گا جو ابھی میں نے حضرت عائشہ کی پیش کی ہے. اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دوسری رکعت کے بعد بیٹھتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں 8ویں رکعت کے بعد, جو تہجد کی 8ویں ہوتی تھی, وتر کی دوسری, اور اس میں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, التحیات پڑھتے, ثم ینہض ولا یسلم, پھر آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, سلام نہیں پھیرتے تھے. تو اس میں سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ, 8ویں کے بعد آپ بیٹھتے تھے اور ثم ینہض, نہوز کرتے تھے اور سلام نہیں پھیرتے تھے. تو وہاں بھی نہوز کا مطلب بیٹھنے کے بعد نہوز ہے. تو حضرت عمر کی والی اس سے جو منقول حدیث ہے اس میں بھی نہوز کا مطلب بغیر قعود کے نہوز نہیں ہے, مراد کیا ہے, سلام پھیرے بغیر ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا. تو حضرت عمر سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اور ویسے بھی اگر حضرت عمر 2 رکعت کے بعد قعدہ نہ کرتے ہوتے تو ابو العالیہ جو اتنے جلیل القدر تابعی ہیں, جو حضرت عمر کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں, وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے یہ بتایا کہ وتر مغرب کی طرح ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن خطاب نے یہ بتایا کہ وتر مغرب کی طرح نہیں ہے, وتر میں قعدہ نہیں ہوتا اور مغرب میں قعدہ ہوتا ہے. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہری شباہت میں, ظاہری شکل و صورت میں وتر میں اور مغرب کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے دوسری رکعت کے بعد قعدہ کیا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہوئے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ یہ بات منقول ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وتر اللیل 3 کا وتر النہار, رات کے وتر 3 ہیں جیسے کہ دن کے وتر ہیں, یعنی وہ بھی اسی طرح ہی پڑھے جائیں گے جیسے دن میں وتر پڑھے جاتے ہیں, 2 رکعت پھر اس کے بعد قعدہ پھر تیسری رکعت. تو اس سے, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ ان کی حدیث کا ریفرنس. باقی عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو ضعیف جو کہا گیا ہے تو وہ مرفوع حدیث کو کہا گیا ہے, موقوف کو نہیں کہا گیا. تو جو موقوفاً عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ صحیح ہے. تو عبداللہ بن مسعود کا عمل بڑے فقیہ تھے جن کو حضرت عمر نے کوفہ بھیجا اس لیے کہ تاکہ وہاں علم پھیلائے. تو ان کی فقاہت پہ تو جتنا کہا جائے کم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عبداللہ بن مسعود آیا کرتے تھے تو حضرت عمر فرماتے تھے کنیف ملئ علما, یہ چھوٹے سے قد کا آدمی لیکن علم سے بھرا ہوا ہے. اتنے بڑے فقیہ صحابی اور حضرت عمر, اور پھر ابو العالیہ کا بیان کہ صحابہ کرام نے ہمیں اس طرح سے وتر سکھائے ہیں. ان سب کی نمازوں کو یہ بھائی صاحب نے کیا کہہ دیا, غلط پڑھتے آئے تھے. ساری زندگی وتر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم, امیجن دیٹ. تو اس لیے لوگ کنفیوز نہ ہو, وتر کا طریقہ یہی راجح ہے. 2 رکعت کے بعد آپ نے قعدہ کرنا ہے, تیسری رکعت کے لیے آپ نے پھر کھڑے ہونا ہے. باقی اگر اس میں مجتہدین کا کچھ اختلاف ہے یا تابعین میں سے کسی نے کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. اجتہادی مسائل میں اختلاف رحمت ہے, زحمت نہیں ہے, اور اس رحمت کے فائدے ہوتے ہیں. لیکن دلیل کی دنیا میں جو راجح بات ہے وہ یہی راجح بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی احادیث کی روشنی میں. حضرت عمر کا قول, صحابہ کا عمل, اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کا عمل, اور خود نبی کا اپنا عمل صحیح مسلم کی حدیث میں. تو اس سے یہ بات میرا خیال ہے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو گئی کہ وتر 3 رکعت میں 2 رکعت کے بعد قعدہ ہوگا, سلام پھیرے بغیر آپ کھڑے ہو جائیں گے. اب ہم اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں جو انہوں نے قنوت کا مسئلہ چھیڑا ہے کہ دعائے قنوت یہ والی نہیں, وہ والی نہیں, یہ والی. 3rd رکعت میں ایک اور ایڈیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی ہے. ناؤ سب کانٹیننٹ میں یہ کلچر ہے کہ قنوت نازلہ کی جگہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس بارے میں بر صغیر کے علماء کا موقف جن پر یہ رد کرنا چاہ رہے ہیں, یا فقہ حنفی جن کو یہ اصل میں نام لیے بغیر ہدف بنانا چاہ رہے ہیں, فقہ حنفی کا موقف یہ نہیں ہے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت یہ والی دعائے قنوت نہیں پڑھنی چاہیے, اللہم انا نستعینک ہی پڑھنی چاہیے. فقہ حنفی کا جو اصل موقف ہے وہ وہی ہے جو قرآن و سنت سے اور حدیث اور صحابہ سے ثابت ہے. وہ کیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ دونوں دعائیں پڑھیں.
اللہم انا نستعینک والی بھی پڑھیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی بھی پڑھیں. اور فقہ حنفی کی جتنی بھی فتوے کی کتابیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے. عوام کی سہولت کے لیے علماء ایک دعا سکھا دیتے ہیں، تو اس لیے عوام میں ایک دعا رائج ہو گئی. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی حدیث کی مخالفت نہیں ہے. بلکہ حناف کا تو اس میں اصل موقف یہ ہے جو سعودیہ کے علماء کا موقف ہے، جو امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ. تو دعا کا موقع تو کوئی اسپیسیفک کوئی مخصوص الفاظ ضروری نہیں ہے. تو میں پہلے سعودی عرب کے مشہور عالم کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سعودی عرب کے ماضی قریب میں گزرے ہوئے ایک بہت بڑے مفتی شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فلا باس ان يزيد الانسان على هذا الدعاء في قنوت الوتر وان كان وحده فليدعو بما شاء ولكن الافضل ان يختار الانسان جوامع الدعاء. ریفرنس آپ کے سامنے اسکرین پہ. کہتے ہیں کہ بھئی